درد سہ بھی تیرا نام لیے. ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی کے تعلق سے ہے یہ. نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اس حدیث کا مطلب سمجھیں آپ، تھوڑے لوگ ہیں، مختصر ہیں، تو اتنے ہی سمجھ لیں آپ. الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری ساز و سامان ہے. متاع متاع اس سامان کو بولتے ہیں جس سے انسان فائدہ حاصل کرے. پوری کی پوری ہر انسان اپنے ذوق شوق کے اعتبار سے، گاڑی بہت ساری گاڑیاں ہیں مگر وہ وہی خریدتا ہے جو اسے پسند. شوز جوتے بہت سارے ہیں مگر وہ وہی خریدتا ہے جو اسے پسند. کپڑا وہی اپناتا ہے جو اسے پسند. علماء ٹوپی وہی خریدتے ہیں جو اسے پسند. جتنی بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری انسان کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مطلب اس نے گاڑی خریدی اپنے لیے، اس نے مکان بنایا اپنے لیے، اس نے اس میں ٹیلز پتھر وغیرہ لگایا اپنے لیے. آقا فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا پورے کی پوری ساز و سامان، مگر ان تمام چیزوں میں ایک خواہش رہتی ہے نا انسان کی. موٹر سائیکل ہوتی ہے تو گاڑی ہو جائے، آگے بڑھتا چلا جائے. نبی فرماتے ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر جو ہے، انسان کو سکون پہنچانے والی چیز جو ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. دنیا کے متاع میں سے، ساز و سامان میں سے سب سے زیادہ سکون پہنچانے والی چیز نیک بیوی. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہے بولو؟ نیک بیوی. لفظ نیک آیا، المرأة الصالحہ. کیا آیا بولو؟ نیک بیوی. اب یہیں سے کئی راستے پھوٹتے ہیں، کئی راستے نکلتے ہیں. آدمی اتنا بڑا خرچہ کرتا، کئی لاکھ روپے شادی میں لگاتا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی، لڑکے والوں کی طرف سے بھی، مگر نبی فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. انسان کے لیے سب سے زیادہ سکون پہنچانے والی چیز جو ہے وہ نیک بیوی ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مالدار بیوی کا ذکر نہیں آیا، بہت زیادہ گوری چٹی بیوی کا ذکر نہیں آیا، اور دوسری حدیثوں میں الگ الگ ہے، مگر اس حدیث میں جو ہے المرأة الصالحہ کا لفظ آیا، نیک بیوی. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. اب ہمیں تلاشنا ہے، ساری چیزوں سے زیادہ فوکس ہمیں جو رکھنا ہے وہ نیک بیوی پر. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پوچھوں. ہم اچھے جوتے خریدنے چلے، اچھے، اب جب کمپنیاں اگر اچھے نکالیں گی تبھی تو اچھے ملیں گے. فیکٹری میں اگر اچھے شوز بنیں گے تبھی تو ملیں گے. آپ ڈھونڈتے جاؤ، تلاشتے جاؤ، بازار میں ڈھونڈو، مارکیٹ میں ڈھونڈو، لیکن کوالٹی والی چیز تبھی ملے گی جب اس کی وہ کمپنی ہوگی
اب ذرا غور کرو، توجہ کرو، نیک بیوی میری بہن دوسرے کی بیوی، تمہاری بہن دوسرے کی بیوی، اس کی بہن اس کی بیوی، جتنی عورتیں ہیں لڑکیاں وہ ضرور ایک نہ ایک کی بنتی ہیں، مگر ڈھونڈو تلاشو نیک بیوی المرأۃ الصالحہ پورے رامپور، یہ رامپور ضلع نا، پورے رامپور ضلع میں تلاش ہو کون سی کمپنی ہے المرأۃ الصالحہ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے، ملنا مشکل ہے۔ المرأۃ الصالحہ وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، المرأۃ الصالحہ وہ ہے جس کا کبھی کسی نے چہرہ تو چہرہ پلو بھی نہ دیکھا، ڈھونڈتے رہو، تلاش کرو رامپور میں۔ المرأۃ الصالحہ وہ ہے جس نے کبھی قرآن کے خلاف، شریعت مصطفیٰ کے خلاف اپنا قدم نہیں اٹھایا، اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی آنکھیں نہیں استعمال کی، اپنے کان استعمال نہیں کیے، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، پہننا اوڑھنا، سونا جاگنا، سانسیں لینا، یہ سب کا سب شریعت مصطفیٰ پر، سب کا سب کس پہ بولو؟ کہاں چلے گئے محمد دین بھائی؟ ہاں توجہ رکھو، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، سب کا سب شریعت مصطفیٰ پر ہو۔ اب ڈھونڈو تلاشو تو کوالٹی تو ہمیں اور آپ کو بنانی پڑے گی، کیا کرنی پڑے گی بولو؟ ہمیں اور آپ کو بنانی پڑے گی۔ اب ذرا توجہ کرو، غور کرو، آنے والا مہینہ، اس مہینے کے بعد ایک مہینہ ایسا ہے جو مسلمانوں کو آئینہ دکھا دیتا ہے، شریعت مصطفیٰ کا آئینہ، اس کو محرم شریف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولو؟ محرم شریف۔ کیا کہا جاتا ہے بولو؟ محرم شریف۔ پیارو ذرا اس بات پر غور کرنا، توجہ کرنا، محرم جیسے ہی نام آتا ہے امام حسین پاک کی طرف ذہن جاتا، نبی کی اولاد کی طرف ذہن جاتا، نبی کی اولاد کی طرف اس کا ذہن پہنچتا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیں، غور کریں، توجہ کریں، ہم اتنی نسلوں کے بعد، یہ اتنی نسلوں کے بعد سید ہے، آل رسول ہیں، ہمارے ان کے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، تو وہ تو ڈائریکٹ نبی کے نواسے، وہ تو ڈائریکٹ شہزادہ رسول تھے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے صراحتاً بالکل آیا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے، کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں، دونوں شہزادے یہاں بیٹھے حسن حسین، نبی فرماتے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، میرے مولا تو بھی ان سے محبت کرنا، واحب من یحبہما، اور اے اللہ قیامت تک مسلمان جو ان سے محبت کرے میرے مولا تو ان سے بھی محبت کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اب محبت کا تقاضا ذرا غور کرو، توجہ کرو، اب ذرا محبت کا تقاضا دیکھو۔ محبت ہماری قوم کے بچے، ہماری قوم کے بچوں کا یہ عالم ہے، جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ان کی رگوں میں شیطان دوڑنے لگتا ہے، ان کی رگوں میں شیطان دوڑنے لگتا ہے۔ بتاؤں کیسے؟ بعض گاؤں پورا اپنے آپ کو سنی کہلاتا،
پکے سچے مسلمان، مگر جیسے ہی محرم کا چاند دکھا انہوں نے اپنے سر سے ہری پٹی باندھی یا کالی پٹی باندھی اور بس ڈھول پہ چپٹ گئے۔ کس پہ چپٹ گئے بولو؟ ڈھول پہ۔ بس ہمارے یہاں کیا گیا؟ ڈھول بجا لیا، یہی پکا مسلمان ہے، یہ عاشق حسین ہے، اس نے ڈھول بجا لیا، یہ عاشق اہل بیت ہے، اس نے ڈھول بجایا، یہ نبی کو راضی کرنے والا ہے۔ میں تمہیں ذرا سچی بات بتا دوں اور اچھی بات بتا دوں، کسی کے بابا کا باپ کا انتقال ہوتا ہے، اس کا 10واں 20واں 40واں برسی عرس، یہ سب ان کی اولاد کرتی، پھر ان کے چاہنے والے کرتے۔ اگر صحیح ہے کوئی پیر ہے تو ان کے خلیفہ کرتے ہیں۔ یار امام حسین پاک شہید ہوئے کربلا میں، اور بھی شہداء شہید ہوئے، لیکن امام حسین پاک کو لے لو، ان کے بیٹے امام زین العابدین، کوئی مائی کا لال بتا دے گا انہوں نے اپنے باپ کی شہادت کے موقع پر ڈھول بجایا؟ کوئی بتا سکتا ہے مائی کا لال امام حسین پاک کی شہادت کے موقع پر 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک ڈھول بجایا ہو؟ کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا۔ امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر، کیا انہوں نے ڈھول بجایا؟ ان کے بعد امام زین العابدین، کیا انہوں نے ڈھول بجایا؟ ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم، کیا انہوں نے ڈھول بجایا؟ تم نکلے اتنے سگے، تم نکلے اتنے قریبی۔ یاد رکھو جو کام شریعت کے خلاف ہے، جو بھی کام شریعت مصطفیٰ کے اگر خلاف ہے تو اس سے نہ تو کوئی اللہ والا راضی ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ راضی ہو سکتے ہیں، نہ نبی کی اولاد راضی ہو سکتی ہے، سوائے شیطان کے کوئی اور راضی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں یار کتنا اچھا ہوتا، آج ہم جاتے ہیں اور روڈوں پہ دیکھا ہوگا تم نے پنجابی لوگ شربت پلا رہے، جدھر کو نکل جائے پلا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں کیا؟ تمہارے گھر پہ اگر کوئی مہمان آ جائے اسے کھانا نہیں کھلا سکتا، دوپہر کے ٹائم پہ آ گئے اسے پانی نہیں پلا سکتا، رشتہ دار آ گیا، یہاں تک کہ ایک بھائی اگر اس محلے میں رہتا ہے اور ایک بھائی اس محلے میں رہتا ہے، کھانے کے ٹائم پر اگر اس محلے والا بھائی ادھر آ گیا تو اس کی بیوی آگ بگولا ہو جاتی ہے اور یہ اپنا کھانا اٹھا کے رکھ دیتے کہ جب یہ چلا جائے گا تب کھائے۔ برکت ہو سکتی ہے تمہارے گھر میں، برکت تلاش سکتے ہو۔ سگا بھائی، سگا بھائی، اس کا عالم یہ ہے اس کے بچے آ جائیں، تمہارے بچے کوئی چیز کھا رہے ہیں تو فوراً یہ ماں اور باپ اپنے بچوں کو آنکھیں دکھا دکھا کے اندر کر دیتے، چل اندر جا کے کھا، اندر جا کے کھا، کہیں تمہارے بھائی کے بچے کو دینا نہ پڑ جائے۔ تم یہ سبق سکھا رہے ہو، تم یہ طریقہ سکھا رہے ہو، میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر آئیے۔ اللہ ذرا میرے آقا کو تو دیکھو، آقا اور صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھا کچھ مہمان آ رہے ہیں، بہت سارے مہمان ہیں، نبی نے ایک صحابی سے کہا تم لے جاؤ، ایک سے کہا تم لے جاؤ، ایک سے کہا تم لے جاؤ، جو ایک بچے تھے کہا تم میرے ساتھ چلو۔ اللہ میرے نبی کے گھر وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اتنا کھانا کھایا اس نے، آقا کے گھر کا خوب سارا کھانا کھایا، پیٹ بھر لیا، جب سویا
تو یہاں تک کہ اس کی غلاظت نکل گئی، اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے، اس نے بستر ناپاک کر دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، جن کے چاہنے والے ان کا تھوک ان کے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، ان کا پسینہ خوشبو میں ملاتے ہیں۔ اللہ، پتا چل گیا ان کا بستر میں نے خراب کر دیا ہے تو مجھے جان سے مار دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یہاں سے صبح اٹھتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ صبح اٹھتے ہی بھاگ گیا، اس کی ایک ضروری چیز رہ جاتی ہے۔ صبح اٹھ کے ہی جیسے ہی بھاگا، یہ گھر سے نکل گیا۔ میرے نبی جب آئے نماز کے بعد تو وہاں پہ بدبو آ رہی تھی، بستر سنا ہوا تھا۔ ارے وہ آقا تھے، وہ پیغمبر اسلام تھے، تمہیں سبق دے کر کے گئے۔ اگر چاہتے تو کہہ دیتے ابو بکر ادھر آؤ میرا بستر صاف کرو، عمر ادھر آؤ صاف کرو، عثمان ادھر آؤ صاف کرو، علی ادھر آؤ صاف کرو، کسی بھی غلام سے کہہ سکتے تھے، مگر میرے نبی اپنے مہمان کا بستر دھو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس نے ناپاک کر دیا تھا اور نبی بستر دھو رہے ہیں۔ تم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تم نے کبھی اپنی ماں کے کپڑے دھوئے ہیں؟ تم نے کبھی اپنے باپ کے کپڑے دھوئے ہیں؟ تم نے کبھی اپنے بڑے بھائی کے کپڑے دھوئے ہیں؟ تم نے کبھی اپنے کمرے کو صاف کیا ہے؟ نہیں نہیں، لیکن میرے نبی سے پوچھو، وہ بھی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم نبی کا مہمان بنا تھا، بستر کو خراب کر گیا۔ صحابہ کہہ رہے آقا ہم دھو دے، کہا نہیں، مہمان میرا تھا، مجھے دھونا ہے۔ اللہ اللہ، وہ پیغمبر اسلام جس سے کہہ دے کہ تو جنتی ہے تو وہ جنتی ہے، جس سے کہہ دے کہ تو بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ ہے۔ وہ میرے نبی جو ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ کر کے اپنا تھوک لگا دے تو ٹوٹا ہوا ہاتھ جڑ جاتا ہے۔ جس کی آنکھ نکل گئی، ہاتھ میں رکھی ہے، میرے نبی نے آنکھ کو اٹھا کر کے ان کے حلقے میں رکھ دیا اور تھوک لگا دیا، ان کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا، آنکھ جڑ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ وہ پیغمبر اسلام اپنے مہمان کے ساتھ، اس کا یہ عالم ہے۔ اللہ اللہ، بستر دھو رہے ہیں۔ اس نے سوچا اب میں کیا کروں، مارا جاؤں گا مگر میری ضروری چیز رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا چلو میں جا کر کے دیکھوں، بھلے مارا جاؤں۔ جب آ کر کے دیکھا تو میرے نبی اس کا بستر دھو رہے تھے، اور جیسے ہی وہ آیا تو مسکرا کر کے کہنے لگے تم کہاں چلے گئے تھے، تمہاری وہ چیز رہ گئی ہے، ارے تم لے لو، میں تمہیں تلاش رہا تھا۔ جب اتنا کہا، خدا کی قسم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنکھوں میں آنسو آئے، جیسے ہی آنسو آئے قدموں میں گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد کہتا ہے ارے میں نے نام سنا تھا، آج میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے، میں بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اللہ اللہ، میرے نبی اس کے بستر کی گندگی نہیں دھو رہے تھے، بلکہ اس کے جو کفر کی گندگی تھی اس کو دھو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے ہیں، تمہارا کردار کہاں چلا گیا، تمہارا کریکٹر کہاں چلا گیا۔ میں نے پنجابیوں کو دیکھا ہے، رودر پور کے علاقے میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے اگر ایک پنجابی جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ، برابر میں دیکھا دوسرا پنجابی جا رہا ہے تو معلوم ہے کیا کہتا ہے، موٹر سائیکل روک لیتا ہے، اور روکنے کے بعد کہتا ہے تینو کتے جانا، تینو کتے جانا، مطلب یہ تو کہاں جا رہا ہے، بول کہاں جائے گا، فوراً بیٹھ جا، آجا بیٹھ جا، اسے موٹر سائیکل پہ بٹھا لیتا ہے۔ تمہارا کیا حال ہے، کبھی تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اگر تم جا رہے ہو اور دوسرا مسلمان تمہارا بھائی جا رہا ہے تو تمہارے جاننے والا اگر ہے تو تم کیا کرتے ہو، جیب سے موبائل لگایا، نکالا، اور نکالنے کے بعد کان پہ لگایا، اور بس ہلو 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 کرتا ہوا موٹر سائیکل سے نکل گیا تاکہ وہ تمہاری موٹر سائیکل پہ بیٹھ نہ جائے۔ بولو تمہارے گھر میں برکتیں ہو سکتی ہیں کیا، تمہاری زندگی میں خوشحالیاں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہی تک نہیں
ہے، اگر وہ پنجابی کے ساتھ میں اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے گھر کی کوئی لیڈی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، تب بھی وہ تیسرے پنجابی کو بٹھا لیتا ہے، مگر تم کہاں بٹھاتے ہو؟ اس کا بھی یہ عالم ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ایسا بیٹھتا ہے جیسے اس کی بہن بیٹھی ہو، اس کی بہن کے سامنے۔ اور تمہارے کیا حال ہے؟ توبہ توبہ، چھی چھی، اگر میں تمہیں بتا دوں نا تو منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ خدا کی قسم پیارو سنو، ایسے حالات ہو گئے ہیں، مجھے بول لینے دیا جائے۔ چچیرا بھائی اپنی بہن پہ، چچیری بہن پہ غلط نظر ڈالتا ہے، اپنا ممیرا بھائی بہن پہ غلط نظر ڈالتا ہے، اپنا تیرا بھائی اپنی چچیری بہن پہ غلط نظر ڈالتا ہے، پھپھیری بہن پہ غلط نظر ڈالتا ہے، ممیری بہن پہ غلط نظر ڈالتا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تمہاری رگوں میں، تم سے مراد ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں، برا مت ماننا، میں تمہاری کر کے بولوں تو تم سمجھ لینا۔ اللہ اللہ، کیسے حالات ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ پرانے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے، ان سے پوچھو، ان کا زمانہ دیکھو۔ ان کا زمانہ یہ تھا، اگر ان کی پڑوس میں نا کوئی غیر مسلم لڑکی بھی رہ رہی ہے اور اس کی سسرال والے اگر اس کو زبردستی کوئی جھگڑا ہو گیا، کھینچنے کے لیے آ گئے، تو ان مسلمانوں کی لاٹھی اس کے دروازے پہ آ کے لگ جاتی تھی اور یہ کہتے تھے یہ ہمارے محلے کی، پڑوس کی ہماری بہن ہے، ہماری بہن ہے، ہم مر جائیں گے، پہلے ہم لاٹھی چلائیں گے، اپنی لاشیں گرائیں گے، اس کے بعد تمہیں جانا پڑے گا۔ یہ عزت بچاتے تھے، عزت۔ آج تم چچیری بہن پہ غلط نظر ڈالتے ہو، ممیری بہن پہ غلط نظر ڈالتے ہو، پھپھیری بہن پہ غلط نظر ڈالتے ہو، اور میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں، اتنا گندا انسان، اتنا نیچ انسان، اتنا خراب انسان موبائل کے چکر میں آ گیا۔ اللہ اللہ، بس دیکھ لیا فلموں میں دیکھ لیا، موویز میں دیکھ لیا، ایک دوسرے سے ہم پیار کا سبق پڑھا رہے ہیں کہ صاحب ہمارا اس سے پیار ہو گیا، ہمارا اس سے پیار ہو گیا۔ ارے تو پیار کی بات کرتا ہے؟ اگر پیار کرنا ہے تو میرے نبی سے پیار کر لے، اگر پیار کرنا ہے تو حسنین کریمین سے پیار کر لے، اگر پیار کرنا ہے تو ابو بکر صدیق سے پیار کر، حضرت عمر سے پیار کر، عثمان غنی سے پیار کر، مولا علی سے پیار کر، حسنین کریمین، غوث و خواجہ غریب نواز سے پیار کر، اللہ والوں سے پیار کر، اپنی ماں سے پیار کر، اپنے باپ سے پیار کر۔ یہ تیرا پیار یہاں بھی تجھے اونچا کر دے گا اور آخرت میں تجھے جنت میں لے کے جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ حضرت علامہ سید پیار ہے۔ شرافت بھائی نے آج شادی کے پروگرام، آج شادی کے موقع پر یہ پروگرام کیا ہے، تو آج میں تمہیں بتا دوں، لوگ پہلے جو تھے نا دوستی کرتے تھے، اللہ کتنی پیاری دوستی ہوتی تھی، ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے، ایک سے دو ہو جاتے تھے، ایک لاٹھی سے دو لاٹھی ہو جاتی تھی۔ ان بزرگوں سے پوچھو، جب ان کی دوستی ہوتی تھی، اگر دوست کی بہن کی شادی ہوتی تھی تو یہ بھی ایسے ہی کرتا تھا جیسے اس کی سگی بہن کی شادی ہو رہی ہے۔ اگر دوست کی بہن کے گھر جاتا تھا تو کبھی اس کو بھات دیتا تھا، کبھی اس کو پیسے دیتا تھا، ایسے ہی برتاؤ کرتا تھا جیسے سگی بہن کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ مگر آج لوگ اتنے گندے ہو گئے، چھی چھی، اگر میں بولوں نا، اگر میں بولوں تو منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ یہ نوجوان ہے، اس کو نوجوان کہیں گے، ان کی رگوں میں شیطان ہے۔ آج کا دوست دوست نہیں ہے، غدار ہے، غدار۔ آج کا دوست دوست نہیں ہے، آج چھری بھونکنے والا ہے۔ دشمن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا دوست سے خطرہ ہے۔ آج کا دوست اگر دوستی کر رہا ہے یا تو اس کی بہن کے چکر میں کر رہا ہے، یا اس کی بیوی کے چکر میں کر رہا ہے، یا اس کی مال و دولت کے چکر میں کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی لالچ ہے۔ اسے دوستی کہو گے؟ اسے دوستی کہو گے؟ بولو دوست کہلانے کا یہ حقدار ہے کیا؟ اس کو دوست بول سکتے ہو کیا؟ یہ دوست نہیں ہے، یہ غدار ہے۔ اور مسلمان کا کام یہ نہیں ہے، مسلمان پکی سچی دوستی کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو
اپنے لیے بھی قربان ہوتا ہے، اپنے دوست کے لیے بھی قربان ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی دوستی دیکھو، ساتھ میں حضرت عمر کی دوستی دیکھو۔ اللہ اللہ، ایک دن دونوں دوست صبح صبح مدینہ شریف میں آ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں یہ دوست مدینہ شریف میں ہے۔ صبح صبح وہاں پہ بازار لگتی تھی، یعنی صبح صبح مچھلیاں بکنے آتی تھی۔ ایک دن حضرت عمر کہنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق کے موڑے پہ ہاتھ رکھا اور کہا دوست، کہا حبیبی، کہا صدیقی، کہا زمیلی، میں آپ کے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کہا دوست، کہا دوست، میرے پیارے بھائی سنو، میرے پیارے بھائی سنو، یار آج مچھلیوں کو کھانے دل چاہ رہا ہے، آج مچھلیوں کے لیے آج دل چاہ رہا ہے۔ کہا حضرت ابو بکر صدیق بولے، ایسا کرو تم مچھلیاں خرید لو، کھا لو۔ کہا کیسے کھاؤں، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ تو دوسرے دوست ابو بکر صدیق نے کیا کہا، ایسا کرو میں تمہارا دوست ہوں، چلو آدھے پیسے میں دیتا ہوں، میری جیب میں جتنے ہیں میں نکالے دیتا ہوں، تمہاری جیب میں جتنے ہیں تم نکال دو۔ دونوں دوستوں نے روپیے پیسے نکالے، بازار میں جا کر کے ایک مچھلی خرید لی۔ ابو بکر بولے دوست تم اپنے گھر کو لے جاؤ، اپنے گھر کو لے جاؤ، جیسے ہی یہ کہا گھر کو لے جاؤ۔ حضرت عمر بولے نہیں، اکیلا دوست نہیں کھا سکتا، ایک لقمہ ایک دوست کھائے گا، دوسرا لقمہ دوسرا دوست کھائے گا۔ انہوں نے مچھلی کو آدھا آدھا کیا، آدھا انہیں دے دیا، آدھا تمہیں دے دیا۔ ارے تم کیسے دوست ہو، دوست کا لقمہ چھیننے پہ لگے پڑے ہو، دوست کو برباد کرنے کے چکر میں پڑے ہو۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی تھی، کچھ لوگ بمبئی کام کرنے کے لیے چلے گئے تھے اور کچھ لوگ مدراس کام کرنے کے یعنی حیدرآباد کام کرنے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا جو تمہارے محلے میں لڑکے خالی گھوم رہے ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، انہیں کام میں لگاؤ، ان کی مدد کرو۔ تو تم جانتے ہو ایک بھائی نے مجھے کیا جواب دیا، کہا حضرت میں نے بھی یہی کہا تھا، میں نے بھی یہی کیا تھا۔ آپ کی تقریر کے بعد میں محلے کے دو لڑکوں کو لے آیا، میں نے انہیں کام پہ لگا دیا، مگر ان دونوں نے میری جڑیں کاٹ دی ہیں، ان دونوں نے مجھے برباد کر دیا ہے، مجھے کسی اور سے نقصان نہیں پہنچا ہے۔ جن کو میں نے سہارا دیا تھا، جن کو میں نے سینے لگایا تھا، آج انہوں نے میری برائیاں شروع کر دی ہیں، آج انہوں نے میری جڑیں کاٹ دی ہیں، آج انہوں نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کے کام ہے؟ اب مجھے بتاؤ کون کون سی بات پہ بولا جائے، کون کون سی بات دیکھی جائے، کون کون سی بات بیان کی جائے۔ اپنے آپ کو کم سے کم انسان بنا لو، پکا سچا مسلمان بنا لو، نبی کا غلام بنا لو۔ اگر تم نبی کے غلام بن گئے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد۔ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ پیارو، یہ جو علماء بتاتے ہیں اپنے گھر کی بات نہیں بتاتے ہیں، رسول پاک کی بات بتاتے ہیں۔ اور ذرا سنو میں تمہیں بتا دوں، اب ذرا شادی میں دیکھو، یہاں الحمدللہ جو شادی ہو رہی ہے یہ صحیح طریقے پر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہیں کہیں شادی ہوتی ہے آتش بازیوں سے ہوتی ہے، کہیں کہیں شادی ہوتی ہے اس میں بہت سارے پٹاخے پھوٹتے ہیں، آتش بازی پھوٹتی ہے، بینڈ باجے بجتے ہیں، ڈھول تاشے باجے بجتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے نبی 12 ربیع الاول میلاد پڑھ دوں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا پر تشریف لائے۔ اگر تمہیں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو اپنے نبی کو بناؤ، نمونہ عمل بنانا ہے تو اپنے نبی کو بناؤ۔ اب ذرا سنو، ایک وہ بھی اللہ والا ہے، ایک وہ بھی نبی کا غلام ہے۔ پہلے کا دور یہ تھا اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا تھا، پورا محلہ جمع ہو جاتا تھا اس کے گھر کی آگ بجھانے کے لیے، اس کے گھر کی آگ بجھانے کے لیے اپنے گھروں سے برتنیں لے کر آ جاتے تھے، برتنوں میں پانی لے کر کے آ جاتے تھے، مرد اور عورتیں سارے کے سارے لگ جایا کرتے تھے۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا ہو جاتا تھا؟ مگر آج
یہ عالم ہے، اگر کسی کا گھر جل رہا ہے تو کچھ نہیں کرے گا، برتن نہیں نکالے گا، پانی نہیں ڈالے گا۔ اگر کسی کا گھر چل رہا ہے تو جیب سے موبائل نکالے گا، اور نکالنے کے بعد ویڈیو بنانا شروع کر دے گا، ویڈیو بنانا شروع کر دے گا اور لائیو دکھانا شروع کر دے گا، کہے گا دیکھو لائیو دیکھو، یہ ہے ایک کا گھر جلتا ہوا، جلتے ہوئے گھر کو ملاحظہ فرمائے۔ یہ مسلمان، ارے تیرے سینے میں کیا دل نہیں ہے؟ تو آج مزے لینے لگا ہے، تو آج ہنسی مذاق پہ پڑ گیا ہے، آج تو اپنے آپ کو کچل کے رکھ دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہاں تک کہ اگر کسی کی موٹر سائیکل ٹکرا گئی ہے، جیپ کے اندر اگر وہ دب چکا ہے، اس کے پاؤں اتنے دب گئے، وہ چیخ رہا چلا رہا، کہہ رہا بھائی مجھے بچا لو، بھائی مجھے میلہ لگا پڑا ہوگا، لوگوں کا میلہ، مگر ایک بھی دل والا ایسا نہیں ہوگا جو اس کے کام میں آ جائے۔ 10 لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا موبائل لے کے ویڈیو بناتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ 10 لوگ ویڈیو بنا کر کے اپنے اسٹیٹس لگائیں گے اور فیس بک پہ ڈالیں گے، یوٹیوب پہ ڈالیں گے، ادھر ادھر ڈالیں گے۔ اسٹیٹس لگانے والوں، میں ذرا کان کھول کے سن لو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اس کی ہائے اگر تمہیں لگ گئی تو کیا ہوگا؟ ارے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، وہ غریب جو دبا پڑا ہے، اس کے پاؤں، اگر تم مرد تھا، تیرے سینے میں دل تھا، 10-20 لوگ اکٹھے ہو گے، جیب تو جیب ایک گاڑی کو بھی پلٹ کے رکھ دیتے، اس مسلمان کے کام آ جاتے، کم سے کم ایک محنت تو کر لیتا۔ آپ جانتے ہیں نبی نے فرمایا مینڈک کو مت مارو، نبی نے مینڈک کو مارنا منع فرمایا ہے، اور گرگٹ کے لیے کہا ہے اس کو مارو، اس کا مارنا ثواب ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ چھوٹی سی بات ہے، ذرا سن لو۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذرا میری طرف توجہ دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم آگ میں ہے، اللہ اللہ نارے نمرود چلائی گئی ہے حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے، اللہ اللہ سنو، تو یہی گرگٹ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے ایک طرف پھونکے مار رہا تھا تاکہ یہ اور تیز ہو جائے، آگ اور تیز ہو جائے۔ حالانکہ اس کے پھونک سے کہاں تیز ہو سکتی ہے، چھوٹی سی پھونک، مگر نیت تو دیکھ لی گئی۔ اور وہ مینڈا اپنے منہ میں پانی لا رہا تھا تاکہ وہ آگ بجھا دی جائے، مگر کہاں اتنے سے ایک بوند پانی سے آگ بجھ رہی ہے، مگر اس کی نیت دیکھ لی گئی۔ نبی نے فرمایا مینڈک اگر جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، مینڈک کو مت مارو، برکتیں ہوتی ہیں، اور جہاں گرگٹ ہوتا ہے نبی نے فرمایا اسے مارو، اسے مارو، اس کا مارنا ثواب ہے، اس کا مارنا ثواب ہے۔ ایک ذرا سی بات تھی، تم اگر کسی مسلمان کو دبا ہوا دیکھ کر کے تم نے اس کی ویڈیو بنا کر اسٹیٹس لگا لی، اپنے دوستوں کو دکھا رہے ہو، سب میں بانٹ دیا، شیئر کر دیا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا دل دکھا ہوگا؟ کاش وہاں پہ 20 لوگ کھڑے تھے، ویسے ہی کھڑے ہو کر کے اس جیپ کو کھڑا کر دیتے، پلٹ کے رکھ دیتے اس مسلمان کی ہمدردی کے لیے، تو تم سے اللہ بھی راضی ہو جاتا، رسول اللہ بھی راضی ہو جاتے، تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء سنت، نعرہ حیدری۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہ انسان کو کامیاب بنا دینے والی ہیں۔ ذرا سنو، مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، اللہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل جب چلتے ہیں گھر سے، ان کے ساتھ میں ایک دو خادم بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، ایک ندی کے کنارے پر جب پہنچے، دیکھا وہاں پہ لوگ ہنس رہے ہیں، 2-2 3-3 4-4 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہنس رہے ہیں، کہہ رہے اب ڈوبا، اب ڈوبا، اب ڈوبا، اب مرا، اب مرا۔ انہوں نے دیکھا کیا ڈوبا، کیا مرا، تو دیکھا اس ندی کے کنارے پر ایک درخت ہے، پیڑ ہے، اور اس پیڑ کی ٹہنی پر ایک بچھو ہے، وہ ہوا سے بیچارہ پریشان ہے، ٹہنی ہل رہی ہے، کبھی پانی میں ٹکرا رہی ہے، بچھو لٹکا پڑا ہے، گرنے والا تھا، پانی سے بھیگ چکا ہے، گرنے والا
والا تھا وہ ڈوبنے والا تھا. سب مذاق بنا رہے ہیں, سب ہنسی کر رہے ہیں, ٹھٹا کر رہے ہیں. ذرا دیکھ لو اس کو, اللہ اللہ دیکھ لو اس کو, ادھر کوئی بچانے والا نہیں ہے. اتنے میں بچھو گر جاتا, بیچارہ غوطے کھانے لگا, ڈوبنے لگا, وہ بچھو ڈوبنے لگا. 10 لوگ کھڑے ہوئے تماشا بنائے پڑے ہیں, کھڑے ہو کر کے تماشا بنائے پڑے ہیں, مگر کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے علامہ ہیں, اتنے بڑے امام ہیں, لوگ ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں, لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, مگر انہوں نے نہیں دیکھا. اس کو بچانے کے لیے ڈائریکٹ گھس جاتے ہیں. فوراً دریا میں گھسے, اور گھسنے کے بعد بچھو کو نیچے سے ہاتھ ڈال کے انہوں نے ہتھیلی پہ اٹھا لیا ہے. جیسے ہی ہتھیلی پہ اٹھایا, بچھو بھی اپنی کرنی سے باز نہیں آیا. بچھو نے بھی ان کی ہتھیلی پہ ڈنک مار دیا. جیسے ہی ڈنک مارا تو ان کے تکلیف ہوئی, ان کے درد ہوا, زہر چڑھا, مگر بچھو اپنی آنی سے پانی نہیں آیا. اس نے ڈنک مار دیا. جیسے ہی ڈنک مارا تو ان کے زبان سے سی تو نکل گئی, مگر پھر کہا اے اللہ تیرا شکر ہے, میں نے اپنا کام کیا, اس نے اپنا کام کیا. انہوں نے بچھو کو پھر ٹہنی پہ بٹھا دیا. لوگ کہنے لگے کیسا انسان ہے, ان کو بچھو نے کاٹ لیا ہے, مگر پھر بھی انہوں نے بچھو کو مارا نہیں ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں, اور امام صاحب امام احمد بن حنبل نکل کے واپس آ جاتے ہیں. جیسے ہی واپس نکل کے آئے امام صاحب, اب پھر وہ گرنے لگا, پھر وہ ہوا کے جھونکے آنے لگے, پھر وہ ٹہنی ہلنے لگی. اب سارے لوگ کہنے لگے اب کون بچائے گا تجھے, اب تو تجھے مرنا ہی ہے, تو نے امام صاحب کے بھی کاٹ لیا ہے. اللہ اللہ, پھر جو ہوا کا جھونکا چلا وہ بچھو گر جاتا ہے. جیسے ہی گرا بچھو پھر غوطے کھانے لگا, مرنے لگا, مگر اس کی کوئی پکار نہیں سن رہا تھا. وہ بچھو کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے بچا لے, اے اللہ میری مدد کر دے, اے اللہ میری مدد کر لے, مجھے بچا لے. کوئی سننے والا نہیں تھا. اتنے میں پھر امام صاحب گھس جاتے ہیں, ان کے کپڑے بھیگ گئے. دوبارہ پھر انہوں نے جب اٹھایا, پھر بچھو نے ڈنک مار دیا. 3 مرتبہ ایسا ہوا. تیسری مرتبہ کے بعد جو امام صاحب کا خادم تھا, جو علامہ صاحب کا خادم تھا, اس نے کہا حضرت احمد جانا مجھے صرف 2 منٹ دے دو, میں اس بچھو کو مار کے پھینک دوں گا, میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. کہا میں تو بچانے کے لیے گیا. کہا حضور دیکھو نا, آپ بچا رہے ہیں اور یہ آپ کے ڈنک مار رہا ہے. پیارو, امام صاحب نے کیا جملہ دیا تھا, اگر اس جملے کی تم نے حفاظت کر لی, اس جملے کو دل کی تختی پر اگر نوٹ کر لیا تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. تمہاری دنیا سنور سکتی ہے, تمہاری آخرت بھی سنور سکتی ہے, تم پکے سچے نبی کے غلام بن سکتے ہو. ایسی باتوں پہ اگر عمل کرو. سنو امام صاحب نے کیا جملہ بولا تھا. امام صاحب کہنے لگے, خادم سے بولے, اس سے کہنے لگے ارے تو کیا سمجھتا ہے, اس نے کاٹا ہے تو میں اسے مار دوں. کہ حضرت اسے ڈبو دو, اسے کچل دو, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, آپ اس کو مارتے کیوں نہیں ہے. تو امام صاحب نے کہا ارے اس کی عادت بری ہے, یہ ڈنک مارنے کی, میری عادت اچھی ہے بچانے کی. جب یہ اپنی گندی عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں. یہ اپنی بری عادت سے باز نہیں رہ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو اچھی عادتیں بناؤ گے, بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. آج کے بعد کسی کو تکلیف مت دینا پیارو. تو وہاں سے نہ اگر کتا بھی ہو کتا, اس کو بھی تکلیف مت دیو. ہمارے یہاں کیا ہے, ایک بات اور بتا دوں, ایک بات اور سن لوں, اور سن لو. ہمارے یہاں پر کیا ہے, بیاہ ہوتی ہے, بیاہ ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, شادی. اور شادی میں تم نے دیکھا ہوگا, میری طرف ذرا توجہ دو, تھوڑی سی جھوٹن جھاٹن بچ جاتی ہے, تھوڑے سے کھانا بچ جاتا ہے, ہڈی گڈی بچ جاتی ہیں. جب میری طرف, تو ان سے کیوں کہہ رہا ہوں, ان سے کہو نا, ان سے کیوں کہہ رہا ہوں, تو مت, تو بس سنتے رہو ایسے.
اب ذرا میری طرف توجہ، تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ذرا میری طرف توجہ دو، میری طرف توجہ دو، میری طرف غور کرو۔ اگر ذرا سا وہ بچ جاتا ہے، جھوٹن چھاٹن بچ جاتی ہے، اللہ اللہ ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ بولو ڈالا جاتا ہے یا نہیں ڈالا جاتا ہے؟ جب ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو کھانے کے لیے کتے آ جاتے ہیں۔ بولو آتے ہی نہیں آتے؟ اسے کتے کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مگر ہمارا بعض بوڑھا ہے، ہمارا بعض بزرگ ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ کتوں کو لٹھ لے کے ڈٹا پڑا ہے، کتوں کو جوتوں سے مار رہا ہے، چپل سے مار رہا ہے، کتوں کو کھانے نہیں دے رہا۔ ان بوڑھے بزرگ سے پوچھو تم کھاؤ گے کیا اسے؟ ان بزرگ سے پوچھو یہ مہمانوں کو کھلایا جائے گا؟ ان بزرگ سے پوچھو یہ کس کو کھلایا جائے گا، کس کو دیا جائے گا؟ اللہ کے بندو، اگر کوئی جانور کھا لے گا، کوئی کتا کھا لے گا تو کم از کم اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ بولو بھرے گا یا نہیں بھرے گا؟ مگر ہمارے یہاں تہذیب ہٹ گئی ہے، ہمارے یہاں تہذیب ختم ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے کھانا کھلایا ہے، شادی والوں نے بڑے اچھے انداز میں کھلایا، یہ نوجوان بچے ہیں، بڑے اچھے انداز میں نے دیکھا ہے۔ ورنہ بعض جگہ ایسا عالم ہوتا ہے، ایسے لپٹ ڈکی ہوتی ہے، اور بعض انسان اسے کھانے کا ڈھنگ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، ڈونگے میں سے اتنی پلیٹ میں بھر لے گا، اتنی بھر لے گا، نیت خراب ہے، اب کھایا نہیں جا رہا۔ ایک دو بوٹی کھائیں، ایک دو ٹکڑے کھائے، بس ادھر کو پھینک رہا، ادھر کو پھینک رہا، برباد کر رہا ہے۔ کیا تم سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا؟ یہ سوچتا ہے کوئی ہمارا برباد تھوڑی ہو رہا۔ ارے ہو بے عزتی ہو، شادی والے کی بے عزتی ہو، دوسرے کی بے عزتی چاہو گے، اللہ تمہیں ہرگز عزت نہیں دے گا۔ اگر دوسروں کی عزت چاہو گے، اللہ تمہیں عزت سے نواز دے گا۔ یاد رکھنا میری اس بات کو۔ بعض بزرگ جو ہیں کتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لٹھ لے کے کتوں کو رکھا رہے ہیں، کائے کو وہ جھوٹن چھاٹن سے، کائے کو وہ بچے ہوئے کھانے کو، کون کھائے گا؟ وہ پاؤں کے نیچے آ رہا تھا، ایک طرف ڈال دیا، کتے کھانے لگے۔ مجھے وہ بات یاد آنے لگی، ایک محدث صاحب ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث، ان کا ایک مرید ہے، وہ کہنے لگا حضور آپ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے تو پھر میرا دل نہیں لگے گا۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن جب انتقال ہوا وہ قبر پہ جا کر کے روتا تھا اور کہتا تھا حضور اپنا دیدار کرا دو، حضور دیدار کرا دو۔ اللہ اللہ، ذرا سننے کی بات ہے، کسی کے پیٹ پہ لات مت مارنا، سننے کی بات ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ حضور دیدار کرا دو۔ اب جب رات ہو جاتی ہے، یہ خواب میں دیکھتا ہے حضرت کی قبر کو بالکل کیاری، جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے، پھول پودے ہیں، خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا حضور آپ کی قبر کو جنت کی کیاری کیسے بنا دیا، پھول پودے کیسے بنا دیے، خوشبو کیسے آئی، ذرا اتنا بتا دو۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا تو وہ محدث صاحب کیا کہتے ہیں، سننے کی بات ہے، جو لوگ کتوں کو مار رہے ہیں وہ سن لے، جو لوگ کھانا برباد کر رہے ہیں وہ سن لے، جو پاؤں سے رزق کو کچل رہے ہیں وہ سن لے، وہ لوگ سنیں جو لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا محدث صاحب جواب دیتے ہیں، بیٹا مجھے میری اللہ کو ایک ادا پسند آ گئی ہے۔ کہا وہ کون سی ادا ہے؟ کہا بیٹا سنو، ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد جب میں حدیث شریف لکھنے کے لیے بیٹھا تو تم بھی میرے پاس موجود تھے، میں نے تم سے کہا تھا جاؤ وہ قلم اٹھا کر کے لاؤ، وہ دوات اٹھا کر کے لاؤ، وہ قلم دوات لائی جاتی ہے، کہا اس کو اٹھا کر کے لاؤ، وہ اٹھا کر کے لائے۔ محدث صاحب جب حدیث شریف لکھنے بیٹھے، وضو بنا لیا ہے انہوں نے، باوضو بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث شریف لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ اللہ، انہوں نے قلم کو دوات میں ڈالا، جیسے ہی قلم دوات میں ڈالی اور ڈالنے کے بعد جب قلم پہ روشنائی لگ جاتی ہے، قلم کی نوک پہ روشنائی لگی ہے، لکھنے والے تھے قلم یہاں پر لائے تو قلم کی نوک پر ایک مکھی بیٹھ جاتی ہے اور وہ مکھی روشنائی پینے لگتی ہے، وہ مکھی روشنائی پینے لگتی ہے۔ انہوں نے دیکھا محدث صاحب اگر چاہتے تو اسے چٹکی مار کے اڑا دیتے، اگر محدث صاحب چاہتے اسے ہلا دیتے، اگر محدث صاحب چاہتے اسے جھٹکا مار کے گرا دیتے، اگر محدث صاحب چاہتے اسے پھونک مار کے گرا دیتے۔ دل میں خیال آیا، انہوں نے سوچا اسے جھٹکا دے
دوں، دل میں خیال آیا پھونک مار دوں، مگر پھر خیال آیا، پھر محدث صاحب بولے میں نے سوچا ارے یہ پیٹ بھر رہی ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کے پیٹ پہ لات ماروں، ذرا پیٹ بھرنے دو۔ ایک مکھی لکھنے والے قلم پہ بیٹھ کے اپنا پیٹ بھرنے لگی ہے، محدث صاحب نے قلم کو روک دیا، لکھ نہیں رہے ہیں اور فرمانے لگے میں نے اپنی سانسیں بھی روک لی تاکہ ہل جائے کہیں مکھیاں اڑ جائے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی سانسیں روک لی اور جیسے ہی سانس روکی وہ مکھی جو تھی پیٹ بھر کے نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی پیٹ بھر کے نکلی اب وہ محدث صاحب کہنے لگتے ہیں اللہ کو میری ادا اتنی پسند آئی کہ میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ، خواجہ کا ہندوستان، سرکڑے کا سنی مسلمان، علماء اہل سنت۔ بولو آج کے بعد کسی کے پیٹ پہ لات نہیں مارو گے، آج کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دو گے، آج کے بعد کسی کو نہیں ستاؤ گے، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکو گے، آج کے بعد اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی بات جب جھوٹ کی آ گئی ہے تو سن لو، جھوٹ کی بات آ گئی ہے تو سنو، اللہ وہ انسان کتنا برا ہوگا جس پہ اللہ کی لعنت برس جائے، وہ شخص کتنا برا ہوگا جس پہ 50 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے۔ بہت برا انسان ہوگا جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے۔ اللہ کس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے ذرا دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب صبح سے لے کے شام تک کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہم اور آپ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جو موبائل ہے موبائل اس نے تو مولانا لوگوں کو بھی جھوٹ بلوا دیا ہے، اس نے پیروں کو بھی جھوٹ بلوا دیا ہے، اس نے اماموں کو بھی جھوٹ بلوا دیا ہے، اس نے مفتیوں کو بھی جھوٹ بلوا دیا ہے۔ یہ جو موبائل ہے نا، موبائل اس سے بڑے بڑے مولانا پھنس چکے ہیں۔ کہاں پہنچ گئے حضرت؟ اگر ہے دلپت پور تو بتا رہا گوبند پور پہنچ چکا ہوں، اگر ہے رامپور تو بتا رہا ہے مونڈا پانڈے پہنچ گیا ہوں۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ کتنے جھوٹ بولتے ہیں، امام تک بھی جھوٹ بول جاتا ہے، پیر بھی جھوٹ بول جاتے ہیں۔ موبائل کے ذریعے اگر کوئی بھی جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ کسی کے ذریعے بھی جھوٹ بولے تو جھوٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ نبی نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کر لو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، جنت کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ اگر تم نے حفاظت کر لی تو جنت میں دلواؤں گا، دوسری شرمگاہ ہے، اگر شرمگاہ کی حفاظت کر لی تو جنت میں دلواؤں گا۔ پیارو اپنی زبان پہ کنٹرول کرو۔ بعض بعد اتنا بولتا ہے، بڑ چوراہوں پہ بیٹھ کر کے، بعض جتنا بڑا جاہل ہے اتنا ہی بڑا مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی موبائل کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ اس کو مل گیا ہے، مسئلہ اگر اسے ہاتھ آ گیا ہے تو اب اماموں سے جا کر کے ٹکراتا ہے، اب امام صاحب سے پوچھتا ہے امام صاحب بتاؤ، یہ اصلاح کے لیے نہیں، امام صاحب کو چیک کر رہا ہے، امام صاحب کا امتحان لے رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے امام صاحب کتنے پانی میں ہے۔ ارے تو جانتا ہے اس کے سینے میں قرآن ہے، تو جانتا ہے اس کے سینے میں احادیث نبویہ ہے۔ اگر وہ عالم ربانی ہے تو نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، اللہ گزر جائے، تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ مبارکباد کے لائق ہیں شرافت حسین صاحب، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی
بیٹے کی شادی ہے نا، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر رسول اللہ کے ذکر کو، رسول اللہ کے ذکر کی محفل کی ہے. انہوں نے بھانگڑا نہیں، انہوں نے ڈائنس پارٹی نہیں، ناچ گانے کھیل کود نہیں. ہم دل سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل اس شادی میں برکتیں عطا فرما دے، ان کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، پوری بستی میں برکتیں عطا فرما دے. میرے مولا پروردگار جو دو خاندان ایک ہونے جا رہے ہیں، رشتہ داری میں منسلک ہو رہے ہیں، اے اللہ تو ان دونوں خاندانوں میں محبت مودت پیدا فرما دینا، اور دولہا کو دلہن اور دلہن کو دولہا مبارک فرما دے. اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازنا. میرے مولا پروردگار عالم اے اللہ ہر طریقے کی پریشانی سے ہمیں اور انہیں سب کو محفوظ و مامون فرما دے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات. کلمہ شریف پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے ساتھ پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علیہ